السلام علیکم لسنرز، آئیے سچی کہانیاں سلسلے کی ایک نئی کہانی سنتے ہیں۔ بنگال، آسام اور ان کے شمالی علاقوں میں جو جرائم ہوتے تھے وہ مہذب لوگوں کی سمجھ میں ذرا دیر سے آتے ہیں۔ میں جس زمانے کی کہانی سناؤں گا اس زمانے میں ان علاقوں میں تہذیب نہیں گئی تھی، اس کی بجائے وہاں انگریزی حکومت کا قانون اور پولیس چلی گئی تھی۔ آسام کے بعض علاقوں میں ایسے قبیلے تھے جو ننگ تھڑنگ رہتے تھے اور ان کا رواج تھا کہ دشمن کو قتل کر کے اس کی کھوپڑی خشک کرتے اور اپنے پاس رکھتے تھے، اور بہت سی عجیب و غریب رسومات ان میں تھیں جو بہت ہی خوفناک تھیں۔ کسی مہمان کو بہت ہی قیمتی تحفہ دینا چاہتے تو اسے اپنے کسی دشمن کی کھوپڑی دیا کرتے تھے۔ ناگا اور میزو قبائل کا تعلق انہی سے ہے۔ جنگ عظیم دوئم میں جب برما جاپان کے قبضے میں آ گیا تو انگریزوں نے آسام وغیرہ کے جنگلوں اور پہاڑی علاقوں میں اپنی فوج پھیلا دی، جگہ جگہ دیکھ بھال اور وائرلیس سگنل وغیرہ کی پوسٹیں بنا دیں۔ مزدوری وغیرہ کے ان غیر مہذب قبیلوں سے کام لیا گیا، اس سے یہ لوگ تہذیب سے واقف ہوئے اور ان کا رہن سہن بدلنے لگا۔ میں نے ان لوگوں کو اس سے پہلے کی اصل حالت میں دیکھا ہے۔ ان کے طور طریقے افریقہ کے حبشیوں جیسے تھے، لیکن یہ قبیلے افریقی حبشیوں سے رنگ اور شکل و صورت کے لحاظ سے مختلف ہیں۔ ان کے رنگ صاف بلکہ بعض کے سفیدی مائل ہیں اور ان کے نقش چینیوں سے ملتے جلتے ہیں۔ میں اس وقت بنگال پولیس میں کانسٹیبل تھا۔ 6 سال بعد مجھے اسسٹنٹ سب انسپکٹر کے لیے منتخب کیا گیا تھا۔ اپنی عجیب و غریب کہانی سنانے سے پہلے بنگال پولیس کے بارے میں تھوڑی سی واقفیت کرا دیتا ہوں۔ بنگالیوں، آسامیوں اور خاص طور پر جنگلی قبیلوں پر انگریزوں کو بھروسہ نہیں تھا۔ پہلے وہاں ملٹری پولیس ہوتی تھی جو توڑ کر بنگال پولیس بنائی گئی، لیکن اس میں بنگالی بہت کم لیے جاتے تھے۔ زیادہ نفری پنجاب کی بھرتی کی گئی اور کچھ ہندوستان کے دوسرے صوبوں سے لی گئی تھی۔ آسام اور برما پولیس میں بھی زیادہ نفری پنجابیوں اور پٹھانوں کی تھی۔ میں جس زمانے میں بنگال پولیس میں بھرتی ہوا تھا اس زمانے میں ہم لوگ اسکول میں داخل ہونے کو اچھا نہیں سمجھا کرتے تھے۔ کوئی لڑکا 10 جماعتیں پاس کر لیتا تو لوگ اسے رکت دیکھا کرتے تھے۔ میرے خاندان میں تعلیم کے جراثیم داخل ہو چکے تھے، اس لیے میں ان سے بچ نہ سکا اور میں نے 8 جماعتیں پاس کر لیں اور پھر دلی اٹھ گیا اور میں نے آگے نہ پڑھا۔ 18 سال کی عمر ہو گئی تو بنگال پولیس کی بھرتی کا شور سنا۔ مجھے پولیس کی نوکری اچھی لگتی تھی مگر والد صاحب اسے بہت برا سمجھتے تھے۔ میں ان کی مرضی کے خلاف بھرتی ہو گیا اور ٹریننگ کے بعد مجھے بنگال بھیج دیا گیا۔ مجھے اس نوکری میں دلچسپی تھی اور میں اس زمانے کے معیار تعلیم کے مطابق تعلیم یافتہ تھا، اس لیے انگریز اور بنگالی افسر مجھے اچھا سمجھتے تھے۔ یہ واردات 1929 اور 30 کی ہے۔ میری سروس 5-6 سال ہو چکی تھی اور میں آج کے بنگلہ دیش کے شمال مشرق کی ایک پولیس چوکی کلورا میں تھا۔ انچارج سب انسپکٹر ایک بنگالی ہندو گھوش تھا۔ وہ بہت اچھے کردار کا آدمی تھا اور تعلیم یافتہ بھی تھا۔ اس نے مجھے اپنا ایک قسم کا پرائیویٹ سیکرٹری بنا رکھا تھا۔ اس کا ایک اسسٹنٹ بھی تھا جو ہندوستان کے کسی علاقے کا رہنے والا تھا۔ محرر ہیڈ کانسٹیبل مقیس الدین خان رامپوری پٹھان تھا۔ سب لوگ اچھے تھے۔ ایک گاؤں سے ایک ہندو زمیندار رپورٹ لے کے آیا کہ اس کی بیٹی جس کی عمر 16 سال ہے آج دوسرا روز ہے کہ لاپتہ ہو گئی ہے۔ وہاں کے گاؤں ہماری طرح تو تھے نہیں، جنگلی اور پہاڑی علاقہ تھا۔ بارش زیادہ ہونے کی وجہ سے پانی جمع رہتا تھا۔ ان کے گھر اس طرح تھے کہ موٹے موٹے بانسوں پر بانسوں کے ہی بنے ہوئے چبوترے تھے اور ان پر بانسوں کے جھونپڑے کھڑے تھے۔ چھتیں سلوپ والی اور ان پر گھاس پھوس وغیرہ ڈالی ہوئی تھی۔ جہاں ایسے بہت سے جھونپڑے ہوتے انہیں گاؤں کہتے تھے۔ ان لوگوں کی دھان اور پٹسن کی کھیتیاں بھی تھیں اور پاکستان کی طرح وہاں بھی زمیندار ہوتے تھے۔ یہ ہندو ایسا ہی زمیندار تھا۔ پنجاب کے زمینداروں کی طرح دولت مند تو نہیں تھا، لیکن بنگال کی غربت کے مقابلے میں امیر سمجھا جاتا تھا۔ گھوش نے رپورٹ لکھنے سے پہلے وہ سوال پوچھے جو ایسے کیسوں میں ضرور پوچھے جاتے ہیں، یعنی کہ لڑکی اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہوگی، کسی پر شک ہے، کسی کے ساتھ دشمنی،
اتنی دیر سے رپورٹ دینے آئے تو کہاں کہاں تلاش کرتے رہے۔ ہندو زمیندار نے جواب دیا کہ اس کی بیٹی ایسی ویسی نہیں تھی، کسی کے ساتھ دشمنی نہیں اور کسی پر شک کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ گھوش عقل مند پولیس آفیسر تھا۔ اس نے لڑکی کی عادتیں پوچھیں۔ شوق تھی، شرارتی تھی، سادہ طبیعت کی تھی۔ باپ نے بتایا کہ ایسی سادہ بھی نہیں تھی لیکن شوق اور شرارتی بھی نہیں تھی۔ کوئی زیور یا رقم بھی چوری ہوئی ہے؟ نہیں، لڑکی کے باپ نے جواب دیا۔ وہ اپنے ساتھ کچھ بھی نہیں لے گئی۔ اس کی ماں نے بتایا ہے کہ اس کے کانوں میں سونے کے جھمکے اور ایک انگلی میں سونے کی انگوٹھی تھی۔ بنگال اتنا غریب ملک تھا کہ دیہاتیوں نے سونے کا زیور شاید کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ شک پیدا ہوتا تھا کہ گمشدہ لڑکی کے جھمکے اور انگوٹھی اتارنے کے لیے اسے کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اس علاقے میں اس زمانے میں ایسے مجرموں کی کچھ تعداد پائی جاتی تھی جن کا پیشہ چوری، ڈاکہ زنی اور بردہ فروشی تھا۔ علاقہ پہاڑی تھا، جنگل گھنا تھا، جگہ جگہ پانی جمع رہتا تھا اور چھوٹی بڑی ندیاں بھی تھیں۔ ڈاکوؤں وغیرہ کے لیے بھاگ نکلنا اور چھپنا آسان تھا۔ ان کا شکار ہندو زمیندار اور تاجر ہوا کرتے تھے، کیونکہ روپیہ پیسہ اور سونے چاندی کے زیورات انہی کے گھروں میں ہوتے تھے۔ بنگال کا یہ علاقہ آسام سے ملتا تھا، اس لیے وہاں کے باشندوں کے رنگ وہاں سے دور رہنے والے بنگالیوں کے مقابلے میں صاف تھے۔ آنکھیں پرکشش اور بال تو اور بھی زیادہ خوبصورت ہوتے تھے۔ ان خوبیوں کا یہ نتیجہ تھا کہ روپے پیسے والے لوگ کسی نہ کسی لڑکی کو سبز باغ دکھا کر برگلا لیتے اور غائب کر دیتے تھے یا لڑکیوں کو اٹھا لے جاتے تھے۔ دونوں صورتوں میں لڑکی ڈھاکہ یا کلکتہ میں فروخت ہوتی تھی۔ گھوش کہتا تھا کہ لڑکی اگر اپنی مرضی سے نہیں گئی اور سونے کے زیور کی خاطر کسی نے اسے قتل نہیں کیا تو اغوا ہوئی ہے۔ رپورٹ درج کر کے اور اس کے باپ سے ضروری باتیں پوچھ کر اسے رخصت کر دیا گیا۔ گھوش اپنے اسسٹنٹ اور ہیڈ کانسٹیبل کے ساتھ صلاح مشورہ کرنے لگا کہ لڑکی کی تلاش کے لیے کون سا راستہ اختیار کیا جائے۔ میں بھی وہاں موجود تھا۔ میں تفتیش میں بہت دلچسپی لیا کرتا تھا اور گھوش بہت قابل تفتیشی افسر تھا۔ اس کی سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ اخلاق کا معیار بہت اچھا تھا اور اس میں لالچ نہیں تھا۔ اس کے دماغ میں یہ بات آئی کہ اس ہندو زمیندار کے مزارے یا نوکر چاکر ہوں گے، ان کی جوان بیٹیاں اور بیویاں ہوں گی۔ اس زمیندار نے ان میں سے کسی کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہوگا اور اس بے عزتی کا بدلہ لینے کے لیے ان لوگوں نے اس کی نوجوان بیٹی کو اغوا کر لیا اور اسے خراب کر کے قتل کر دیں گے۔ ہیڈ محرر مغیث نے خیال ظاہر کیا کہ اس علاقے میں دھاری دار شیر بھی ہیں، ہو سکتا ہے کہ لڑکی کو شیر اٹھا لے گیا ہو۔ گھوش نے کہا کہ یہ اس صورت میں ممکن ہے کہ لڑکی گاؤں سے باہر چلی گئی ہو اور اکیلی ہو۔ اس کا باپ بتا گیا تھا کہ آدھی رات کے بعد لڑکی کی ماں اٹھی تو اس نے دیکھا کہ لڑکی بستر پر نہیں ہے۔ ماں نے باہر دیکھا، لڑکی نہ ملی، پھر لڑکی کہیں نظر نہ آئی۔ اگر شیر لڑکی پر حملہ کرتا تو شیر کے غرانے کے ساتھ لڑکی کی چیخیں گاؤں والوں کو ضرور سنائی دیتی۔ گھوش زمیندار کے گاؤں گیا، میں اس کے ساتھ تھا۔ پولیس کے خفیہ مخبر موجود تھے، وہ اپنے فرائض کو اچھی طرح سمجھتے تھے۔ گاؤں کے 15-20 جھونپڑے تھے جو ایک دوسرے سے ذرا فاصلے پر تھے۔ ان میں ایک جھونپڑا ایسا تھا جو تھا تو بانسوں کا لیکن اینٹوں کے مکان کی طرح خوبصورت اور سب سے بڑا تھا۔ اس کی بناوٹ سے ظاہر ہوتا تھا کہ یہ اس ہندو کا ہے جس کی بیٹی لاپتہ ہے۔ ہمیں دیکھ کر گاؤں کے تمام آدمی، عورتیں اور بچے باہر نکل آئے اور اپنے اپنے جھونپڑوں کے سامنے کھڑے ہو کر ہمیں دیکھنے لگے۔ ان کے چہروں پر خوف نظر آ رہا تھا۔ ہندو زمیندار ہماری طرف آیا۔ گھوش نے اس کی طرف توجہ نہ دی۔ اس نے 5-6 آدمیوں کو اپنے پاس بلایا اور انہیں وہ رات یاد دلائی جب لڑکی لاپتہ ہوئی تھی اور پوچھا کہ انہوں نے باہر کسی قسم کی آواز یا کسی کی چیخ یا کوئی اور ایسی آواز سنی تھی جو ان کے لیے غیر معمولی ہو۔ سب نے سر ہلا دیے، کسی نے کوئی غیر معمولی آواز نہیں سنی تھی۔ ان لوگوں سے کچھ اور باتیں پوچھیں، کسی سے کوئی ایسی بات معلوم نہ ہوئی جو ہمیں لڑکی کا سراغ لگانے میں مدد دیتی۔ ہم ہندو زمیندار کے گھر چلے گئے۔ اس کی بیوی کو علیحدگی میں بٹھا کر گھوش نے پوچھا کہ لڑکی کی عادتیں کیسی تھیں اور کیا وہ شوق تھی۔ ماں نے جو جواب دیے اگر وہ سچے تھے تو لڑکی کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، وہ خوبصورت لڑکی تھی۔ سب نے
سر ہلا دیے۔ کسی نے کوئی غیر معمولی آواز نہیں سنی تھی۔ ان لوگوں سے کچھ اور باتیں پوچھیں۔ کسی سے کوئی ایسی بات معلوم نہ ہوئی جو ہمیں لڑکی کا سراغ لگانے میں مدد دیتی۔ ہم ہندو زمیندار کے گھر چلے گئے۔ اس کی بیوی کو علیحدگی میں بٹھا کر گھوش نے پوچھا کہ لڑکی کی عادتیں کیسی تھیں اور کیا وہ شوق تھی؟ ماں نے جو جواب دیے، اگر وہ سچے تھے تو لڑکی کسی کے ساتھ اپنی مرضی سے نہیں گئی تھی، وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ گھوش نے پوچھا کہ رات کو کسی سہیلی کے گھر جایا کرتی تھی؟ ماں نے بتایا کہ شام کے بعد لڑکیاں کسی کے گھر میں یا باہر اکٹھی ہو کر گپے مارتی یا گاتی بجاتی ہیں، لیکن ہر لڑکی کے گھر والوں کو معلوم ہوتا ہے کہ وہ کہاں ہے۔ گمشدگی کی شام باہر نکلی تھی؟ نہیں، ماں نے جواب دیا، یہ اس کی عادت تھی کہ آدھی رات سے ذرا پہلے پیشاب کے لیے باہر نکلتی تھی اور جھونپڑے کے پیچھے چلی جاتی تھی۔ ماں سے لڑکی کی سہیلیوں کے نام پوچھے۔ اس نے 3 نام بتائے۔ گھوش نے ان تینوں سے باری باری یہ سراغ لگانے کی کوشش کی کہ لڑکی کسی کو چاہتی ہوگی اور وہ اس کے ساتھ چلی گئی ہوگی۔ تینوں نے کہا کہ لڑکی ایسی نہیں تھی۔ یہ تو ظاہر تھا کہ لڑکی روپے پیسے کے لالچ میں آنے والی نہیں تھی، اس کے گھر میں روپیہ پیسہ بہت تھا۔ تمہاری کھیتیاں مزاروں کے پاس ہیں؟ گھوش نے پوچھا۔ تمہارا خامد وہاں جاتا رہتا ہے؟ مزاروں کی جوان بیٹیاں اور بیویاں ہوں گی۔ تمہیں کبھی ایسا شک ہوا ہے کہ تمہارا خامد ان میں سے کسی کے ساتھ دلچسپی رکھتا ہے؟ میں نے کبھی ایسا شک نہیں کیا، اس نے جواب دیا۔ میرا خامد مذہب کا پابند ہے، پوجا پاٹ زیادہ کرتا ہے، اسی لیے کسی مسلمان کو اپنے کھیتوں میں کام نہیں کرنے دیتا۔ اس کے بعد مزاروں کی طرف توجہ دی گئی۔ ان کے جھوپڑے وہاں سے تھوڑی دور تھے جہاں ہندو زمیندار کی کھیتیاں تھیں۔ یہ تھوڑا سا علاقہ میدانی تھا، یہیں اس ہندو کی زمینداری تھی۔ ان کھیتوں کے قریب کسانوں اور مزاروں کے جھوپڑے تھے۔ ہندو زمیندار کے مزاروں کو باہر بلایا۔ ان کی 2 جوان غیر شادی شدہ لڑکیاں تھیں اور ایک جوان شادی شدہ عورت۔ یہی ایک عورت تھی جس کی شکل و صورت اچھی اور اس کا رنگ صاف اور نکھرا ہوا تھا۔ یہ آسام کی پیداوار تھی۔ اس وقت بنگال اور آسام الگ الگ صوبے تھے، آج کی طرح یہ الگ ملک نہیں تھے، اس لیے سرحدی پابندیاں بھی نہیں تھیں۔ جہاں دونوں صوبے ملتے تھے، اس لائن کے ادھر ادھر کے لوگ ایک جیسے تھے، آپس میں رشتے ناطے کرتے تھے، اس لیے ان کے نقش اور رنگ ملتے جلتے تھے۔ ہم وہاں 6 گھنٹے رہے۔ ہندو زمیندار کے مزاروں کو الگ الگ کر کے پوچھا کہ زمیندار نے کسی عورت کے ساتھ دست درازی کی ہوگی؟ سب نے انکار کیا اور اپنے زمیندار کے اخلاق اور سلوک کی تعریف کی۔ گھوش نے مجھے کہا کہ یہ تو تسلیم کیا جا سکتا ہے کہ زمیندار نے کوئی بدمعاشی نہیں کی ہوگی، لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ مزاروں کے ساتھ اس کا سلوک اچھا ہوگا۔ وہ اس قدر غریب لوگ تھے کہ ظلم کے خلاف بولنے کی جرات نہیں کرتے تھے، پیٹ کی خاطر ظلم اور بے عزتی برداشت کرتے تھے۔ میں نے گھوش سے کہا کہ یہ مرے ہوئے لوگ اپنے مالک کی بیٹی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی دیکھنے سے ڈرتے ہوں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کسی نے اس کی بیٹی کو اغوا اور قتل کیا ہوگا؟ تم ابھی بچے ہو، مجھے گھوش کے یہ الفاظ بڑی اچھی طرح یاد ہیں۔ اس نے کہا، غربت اور مالک کا ظلم مظلوم کی زبان تو بند کر سکتا تھا، اس کے خلاف درپردہ کارروائی سے نہیں روک سکتا۔ مظلوم سانپ اور بچھو بن جاتا ہے، پھر وہ موقع ملتے ہی ایسا ڈنک مارتا ہے کہ ظالم کا انجام موت ہوتا ہے۔ تم ابھی سمجھ نہیں سکتے کہ ظلم مظلوم کو کمزور نہیں کرتا، بلکہ اس کے اندر ایک ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے جو کسی نہ کسی وقت اٹھ کر ظالم کو ختم کر دیتی ہے۔ یہ مزارے جو تمہیں لاشوں کی مانند نظر آتے ہیں، ان کے اندر آگ بھری ہوئی ہے، اس آگ میں وہ اپنے ظالم مالک کو جلا سکتے ہیں۔ گھوش نے ہر مزارے سے اور دوسرے کسانوں سے سیدھے سیدھے سوال نہیں کیے تھے، اس نے پولیس کا طریقہ اختیار کیا تھا جس میں دوستی، ہمدردی اور خلوص ہوتا ہے، اور ان سب کے پردے میں دھمکیاں بھی ہوتی ہیں، ڈرایا بھی جاتا ہے اور محبت کا اظہار بھی کیا جاتا ہے۔ اس طریقے کی کامیابی کا انحصار اس پر ہوتا ہے کہ سوالات کرنے والا ہوشیار اور چالاک ہو۔ گھوش میں یہ خوبیاں موجود تھیں، مگر کچھ بھی حاصل نہ ہوا۔ میں یہ مان ہی نہیں سکتا تھا کہ یہ مزاریں جن کی ہڈیاں نظر آ رہی تھیں اور جن کے رنگ کوئلے کی طرح سیاہ ہو گئے تھے، گھوش سے زیادہ چالاک اور ہوشیار ہیں۔
میں جب اس جوان اور بڑی اچھی شکل اور رنگ والی آسامی عورت کو دیکھتا تھا جو ایک مزاری کی بیوی تھی تو میرا دل گواہی دیتا تھا کہ ہندو زمیندار نے اس کے ساتھ دست درازی کی ہے یا اس ہندو کے اس عورت کے ساتھ درپردہ تعلقات ہیں اور اس عورت کے خاوند یا بھائیوں نے بدلہ لینے کے لیے اس ہندو کی بیٹی کو غائب کر دیا ہے۔ گھوش سے بات ہوئی تو اس کے دل میں پہلے ہی یہ شک موجود تھا۔ اس نے کہا کہ اس سوال کا جواب ہمیں انفارمر دیں گے، لیکن اس نے یہ کارروائی کی کہ مزاروں کی دونوں جوان لڑکیوں اور اس عورت کو الگ کر لیا اور ایک ایک سے بھید لینے لگا۔ تینوں نے زمیندار کے اخلاق کی تعریف کی۔ سب سے زیادہ تعریف آسامی عورت نے کی۔ گھوش نے بڑی گہری اور باریک باریک باتیں پوچھنی شروع کر دیں۔ مثلاً تم کہتی ہو کہ زمیندار بہت اچھا آدمی ہے اور تم سب کا بہت زیادہ خیال رکھتا ہے۔ یہ بتاؤ کہ وہ تمہارے ساتھ کیا اچھائی کرتا ہے اور کس طرح خیال رکھتا ہے؟ اور یہ سوال، تم نے بتایا کہ اس کے گھر بھی جایا کرتی ہو، کیا وہ تمہیں بلاتا ہے؟ تم جاتی ہو تو اس کی بیوی تمہارے ساتھ کیسا سلوک کرتی ہے؟ ایسے بہت سے سوالوں کے جواب میں گھوش کو اس شک کے سوا کچھ اور حاصل نہ ہوا کہ اس عورت اور زمیندار کے درمیان کوئی تعلق موجود ہے۔ اس عورت سے یہ معلوم کر لیا گیا کہ اس کے 2 جوان بھائی ہیں جو اپنے خاندان کے ساتھ آسام کے علاقوں میں رہتے ہیں۔ یہ بھی پتہ چل گیا کہ لڑکی کے لاپتہ ہونے سے 2 روز پہلے وہ دونوں آئے تھے اور جس روز ہم تفتیش کے لیے وہاں گئے اسی صبح یعنی کہ لڑکی کی گمشدگی کے تیسرے روز واپس چلے گئے تھے۔ آج کل تو وہ علاقے آباد ہو گئے ہیں، اس زمانے میں یہ سب جنگل تھا، آبادی بہت کم تھی، لیکن ہمارے تھانے کے علاقے میں ایسی رپورٹ کبھی بھی نہیں آئی تھی کہ شیر نے آبادی میں آ کر کسی انسان پر حملہ کیا ہو۔ اس واردات کی تفتیش میں ہمارا یہ شک ختم ہو گیا کہ لڑکی کو شیر لے گیا ہے۔ بہت سے آدمیوں کو ارد گرد کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، کہیں بھی خون کا نشان، لڑکی کے کپڑوں کا کوئی ٹکڑا، جسم کا کوئی حصہ، کوئی ہڈی یا کوئی کھرا کھوج نہیں ملا تھا۔ اس عورت کے خاوند کو بھی ساتھ لے لیا اور چوکی میں جا کر گھوش نے بذریعہ ٹیلی فون تھانے کو اطلاع دی۔ مزارے کی بیوی کے بھائیوں کا گاؤں بتایا اور کہا کہ ان دونوں کو چوکی میں طلب کرنا ہے۔ تھانے کے انچارج نے انتظام کر دیا۔ عورت کے خاوند کو رات کو گھوش نے اپنے سامنے بٹھا لیا اور پوچھ گچھ کا ایسا پیچیدہ سلسلہ شروع کر دیا کہ یہ غریب آدمی رونے پر آ گیا۔ وہ یہی جواب دیتا جا رہا تھا کہ اسے اپنی بیوی کے چال چلن پر کوئی شک نہیں اور زمیندار اور اس کی بیوی کے درمیان کوئی ایسا ویسا تعلق نہیں۔ اس کی بیوی کے بھائیوں کے بارے میں پوچھا کہ کیوں آئے تھے؟ اس نے بتایا کہ اپنی بہن سے ملنے آئے تھے۔ گھوش اس سے یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ جس رات لڑکی لاپتہ ہوئی اس رات دونوں بھائی گھر سے غائب ہوئے ہوں گے۔ خاوند کا یہی جواب تھا کہ وہ گھر رہے۔ تمہارے گھروں تک یہ اطلاع کب پہنچی تھی کہ تمہارے زمیندار کی بیٹی لاپتہ ہے؟ گھوش نے اس سے پوچھا۔ ہمیں دوسرے ہی دن پتہ چل گیا تھا، اس نے جواب دیا۔ زمیندار نے ہم تمام مردوں کو گھر بلا کر کہا تھا کہ اس کی بیٹی کا کہیں پتہ نہیں چل رہا، سب دور دور چلے جاؤ اور دیکھو کوئی درندہ تو نہیں لے گیا۔ ہم سب شام کے اندھیرے تک بہت دور دور تک گھوم آئے، کسی کو کوئی سراغ نہ ملا۔ میری بیوی کے دونوں بھائی بھی ہمارے ساتھ تھے۔ اس آدمی کو گھوش نے بہت چکر دیے مگر اس کے منہ سے کوئی ایسی بات نہ نکلی جو گھوش نکلوانے کی کوشش کر رہا تھا۔ 3-4 گھنٹوں بعد وہ رو پڑا اور ہاتھ جوڑنے لگا۔ گھوش نے اسے باہر بٹھا دیا۔ ہیڈ کانسٹیبل مغیث الدین خان نے اندر آ کر گھوش سے پوچھا کہ اس آدمی نے کوئی مدد کی ہے یا نہیں۔ اسے بتایا گیا کہ کچھ بھی پتہ نہیں چلا تو مغیث نے کہا اسے میرے حوالے کیوں نہیں کرتے؟ مغیث تشدد کا ماہر تھا۔ 6 فٹ لمبے اور موٹے تازے مغیث کو دیکھ کر ہی 4-4 5-5 فٹ کے بنگالی کانپنے لگتے تھے اور جب وہ اپنی شہادت کی انگلی کسی مشتبہ کی دونوں انگلیوں کے درمیان رکھ کر اس کی انگلیاں اپنے شکنجے جیسے ہاتھ میں دباتا تھا تو متشدد اور مشتبہ بنگالی بندر کی طرح کودنے اور کلا بازیاں کھانے لگتے تھے۔ اچھی بات جو دل میں اتر جاتی ہیں ساری عمر یاد رہتی ہیں، گھوش نے مغیث الدین سے کہا۔ تم جانتے ہو
یہ کتنے غریب لوگ ہیں۔ ان کے مالک اپنی بیٹیوں کے لیے سونے کے زیورات بناتے ہیں، مگر یہ لوگ اپنی بیٹیوں کو صرف زندہ رکھنے کے لیے اپنا خون پسینہ ایک کرتے رہتے ہیں۔ مالک پھر بھی ان سے خوش نہیں ہوتے۔ ان مزاروں کا عقیدہ شاید یہ ہو گیا ہے کہ ان کے خدا یہ زمیندار ہیں جو انہیں کھانے کو تھوڑے سے چاول دیتے ہیں۔ اپنی بیویوں پر بھی انہیں پورا حق حاصل نہیں۔ اپنی بیٹیوں کی عزت کی یہ لوگ حفاظت نہیں کر سکتے۔ اگر اس آدمی کی بیوی کا چال چلن اچھا نہیں تو یہ برداشت کر لے گا، لیکن اپنے مالک کی ناراضگی برداشت نہیں کرے گا۔ میں اس پر تشدد نہیں کروں گا، اسے ذرا سی بھی تکلیف نہیں دوں گا۔ میں جانتا ہوں کہ اس میں بدلہ لینے کی ہمت نہیں۔ اگر بدلہ لیا گیا ہے تو اس کی بیوی کے بھائیوں نے لیا ہے۔ اس آدمی سے میں اسی کی تصدیق کرانا چاہتا ہوں۔ اگر یہ بتا دے تو میں انہیں بچانے کی کوشش کروں گا۔ اگر ایک امیر آدمی کو حق حاصل ہے کہ کسی غریب کی بیوی کو بے عزت کرتا رہے، تو اس غریب کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اس امیر کی بیٹی کی عزت سے کھیلے۔ انگریزوں کا قانون کچھ اور کہتا ہے، لیکن اگر مجھے یقین ہو گیا کہ اس زمیندار نے بدمعاشی کی تھی تو میں اپنا قانون چلاؤں گا۔ اس نے ہم دونوں کی طرف دیکھ کر کہا، تم دونوں مسلمان ہو، تمہارا مذہب تو اس معاملے میں زیادہ سخت ہے۔ میں کوئی گڑبڑ کروں تو تم دونوں میرا ساتھ دینا۔ ہم دونوں نے سینوں پر ہاتھ رکھ کر وعدہ کیا کہ انصاف کی خاطر اپنی سروس قربان کر دیں گے اور اس کا ساتھ نہیں چھوڑیں گے۔ اس آدمی کو گھر جانے کی اجازت دے دی گئی، لیکن گھوش نے ایک مخبر کو اس پر نظر رکھنے کے لیے اس کے پیچھے لگا دیا۔ چوکی میں 3-4 مخبر آ گئے تھے۔ انہوں نے بتایا کہ جو لڑکی لاپتہ ہو گئی ہے وہ صاف چال چلن کی تھی۔ ایسا شک نہیں کیا جا سکتا تھا کہ وہ اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ چلی گئی ہے۔ اس کے باپ کے چال چلن کی رپورٹ بھی صاف تھی۔ اس مزارے کی بیوی بھی اچھے چال چلن کی بتائی گئی۔ ان تھوڑے سے جھونپڑوں میں یہی تھوڑے سے لوگ بستے تھے۔ وہاں کسی کی کوئی اچھی یا بری حرکت چھپ نہیں سکتی تھی۔ ان سب کے علاوہ جن پر شبہ تھا وہ پیشہ ور بردہ فروش اور ڈکیت تھے۔ ان کے نام چوکی میں موجود تھے۔ یہ معلوم کرنا تھا کہ ان میں سے کوئی لڑکی کو اٹھا کر تو نہیں لے گیا، اور اگر لے گیا ہے تو کس طرح لے گیا اور کہاں لے گیا۔ لڑکی اپنے گھر والوں کے ساتھ اندر سوئی ہوئی تھی اور دروازہ اندر سے بند تھا۔ یہی ایک صورت تھی کہ مجرم کو معلوم تھا کہ لڑکی، جیسا کہ اس کی ماں نے بتایا تھا، ہر رات اٹھ کر جھوپڑے کے پیچھے جاتی ہے۔ مجرم وہیں کہیں چھپا ہوا تھا، وہ اسے اٹھا کر لے گیا۔ اغوا کی وجہ لڑکی کی خوبصورتی اور نوجوانی ہو سکتی ہے۔ اگر وہ اسی طرح اغوا ہوئی ہے تو مجرم کو گاؤں کی کسی ایسی لڑکی یا عورت نے جو لڑکی کے معمول سے واقف تھی بتایا ہوگا کہ آدھی رات کے لگ بھگ لڑکی کا اٹھ کر جھونپڑے کے پیچھے جانا معمول ہے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مجرم کا ایک مددگار گاؤں میں موجود ہے۔ گھوش نے بردہ فروشوں پر شبہ کیا، لیکن اس نے یہ کہا کہ ایسا ہو نہیں سکتا کہ مجرم جھونپڑے کے پیچھے لڑکی کا انتظار کرتا رہے۔ البتہ یہ ہو سکتا ہے کہ لڑکی آدھی رات کے وقت روزمرہ کی حاجت کے لیے اٹھ کر باہر گئی اور کسی وجہ سے دور چلی گئی، اور اتفاق سے کوئی بردہ فروش مل گیا جس نے اسے زبردستی اغوا کر لیا۔ گھوش نے ان مخبروں سے جو چوکی میں موجود تھے پوچھا کہ ان پیشہ ور مجرموں سے جن کے نام چوکی میں تھے، انہوں نے کبھی کسی کو گاؤں میں کسی کے گھر آتے یا کبھی کبھار گاؤں سے گزرتے دیکھا ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ فلاں کو 3 مہینے پہلے گاؤں کے قریب سے گزرتے دیکھا گیا تھا۔ کسی نے کسی اور کا نام لیا، لیکن سب نے بتایا کہ ان میں کوئی بھی گاؤں میں کسی کے پاس کبھی نہیں آیا۔ لڑکی کے لاپتہ ہونے سے پہلے اور بعد میں بھی ان میں سے کسی کو گاؤں کے اندر یا باہر نہیں دیکھا گیا۔ دوسرے دن مزارے کی بیوی کے دونوں بھائی تھانے کے ایک کانسٹیبل کے ساتھ آ گئے۔ بڑے اچھے جوان تھے اور وہ پسماندہ دیہاتی تھے، بات تھوڑی کرتے اور ڈر سے کانپتے زیادہ تھے۔ گھوش کی نگاہوں میں مشتبہ کی حیثیت سے ان کی قیمت اب ختم ہو گئی تھی، کیونکہ مخبروں نے کہہ دیا تھا کہ ان کی بہن کا چال چلن ٹھیک ہے۔ پھر بھی گھوش ان سے بہت دیر سوال جواب کرتا رہا اور بعد میں انہیں رخصت کر دیا۔ اب تفتیش بہت ہی مشکل ہو گئی تھی، کیونکہ عادی مجرموں کو ڈھونڈنا اور یہ معلوم کرنا تھا کہ کون واردات کی رات کہاں تھا اور ان میں کس پر شبہ کیا جا سکتا ہے۔ پولیس کے لیے عادی مجرموں کو ڈھونڈنا مشکل نہیں تھا،
لیکن ان سے سراغ لینا بہت ہی مشکل تھا کیونکہ وہ پولیس کو چکر دینا جانتے تھے۔ وہ ایک دوسرے کے خلاف مخبری نہیں کرتے تھے۔ ان کا اتحاد پولیس کے لیے مشکل پیدا کر دیا کرتا تھا۔ ان میں 2-3 استاد اور سزا یافتہ تھے۔ ان کے ساتھ بات چیت اور کچھ سودے بازی کر کے مجرم کے مجرموں کو پکڑا جا سکتا تھا۔ پولیس کے استاد مخبر بھی مدد کر سکتے تھے۔ گھوش نے چوکی کے مخبروں سے کہا کہ وہ اس علاقے کے عادی مجرموں کی اطلاع لائیں کہ کون کہاں ہے تاکہ انہیں پکڑا جا سکے۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ وہ سب بہت گھبرائے۔ ایک نے کہا کہ یہ کام کسی اور سے کرایا جائے کیونکہ اس میں ان کی جان کا خطرہ ہے۔ ان کا ڈر بجا تھا۔ 3-4 سال پہلے ایک مخبر نے ایک ڈکیت کی نشاندہی کی اور وہ قتل ہو گیا تھا۔ بنگالیوں کو یہ مہارت حاصل تھی کہ 1-2 منٹ میں کسی آدمی کی آنکھیں نکال دیتے تھے۔ اس کام کے لیے وہ دھا نام کا ایک ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ چلتے چلتے اپنے دشمن کی آنکھیں نکال کر غائب ہو جاتے تھے۔ آج کل بھی بنگالی دھا استعمال کرتے ہیں اور آنکھیں نکالنے کے ماہر ہیں۔ گھوش کو ان پر غصہ آ گیا۔ اس نے انہیں گالیاں دیں، سزائے موت دلانے کی دھمکیاں دیں اور پھر انعام کا لالچ بھی دیا۔ اس سے آپ یہ نہ سمجھیں کہ گھوش یا پولیس کا محکمہ اتنا بے بس تھا کہ مخبروں کے بغیر چل ہی نہیں سکتا تھا۔ پولیس مجرموں کو زمین کے نیچے سے بھی نکال سکتی تھی۔ مخبروں کی مدد کا یہ فائدہ تھا کہ پولیس کا کام آسان ہو سکتا تھا۔ گھوش نے چوکی کے مخبروں کو غصے سے چوکی سے نکال دیا اور کہا کہ جو کام کرے گا اسے انعام ملے گا، باقی قید ہو جائیں گے۔ یہ خالی دھمکی تھی۔ انہیں قید نہیں کیا جا سکتا تھا۔ انہیں آزادی حاصل تھی کہ مخبری سے انکار کر دیتے، مگر غریب اور پسماندہ لوگ پولیس سے بہت ڈرتے تھے۔ ان کے جانے کے بعد گھوش نے اپنے اسسٹنٹ اور ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر اس علاقے کے پیشہ ور مجرموں کو چوکی میں لانے کا پروگرام بنانا شروع کر دیا۔ دن گزر گیا۔ رات کو ہندو زمیندار کے گاؤں کا ایک آدمی آیا۔ وہ کسان تھا اور درپردہ چوکی کا مخبر بھی تھا۔ یہ ان مخبروں میں شامل تھا جنہیں گھوش نے انعام کا لالچ اور قید کی دھمکی دی تھی۔ وہ گھوش سے تنہائی میں ملا۔ مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس نے گھوش سے کیا باتیں کی۔ وہ چلا گیا تو گھوش نے مجھے بلا کر کہا کہ میں اس کے گاؤں جاؤں اور اس کی بیوی کو چوکی میں لے آؤں۔ گھوش نے مجھے یہ بھی کہا کہ میں راستے میں اسے ڈراتا آؤں تاکہ وہ چوکی میں آئے تو اتنی زیادہ ڈری ہوئی ہو کہ راز فوراً اگل دے۔ یہ ضروری تھا کہ گھوش مجھے بتا دے کہ اس عورت کے پاس کیا راز ہے تاکہ میں اس کے مطابق اسے ڈراتا ہوا لاؤں۔ گھوش نے مجھے اس عورت کا نام آمی بتایا۔ چونکہ اس کیس میں اس کا پارٹ بہت زیادہ تھا اس لیے مجھے اس کا اور اس کے خامند کا نام یاد رہ گیا ہے۔ خامند کا نام سرکار تھا، پورا نام یاد نہیں رہا۔ گھوش نے آمی کو چوکی میں لانے کا جو سبب بتایا وہ اس طرح تھا کہ آمی کا خامند ابھی ابھی چوکی میں آیا تھا۔ اس نے گھوش سے یہ کہا کہ اس کی جان کی حفاظت کی جائے تو وہ ایک راز بتائے گا۔ گھوش نے اس کی جان کی حفاظت کی جھوٹی سچی ذمہ داری لے لی۔ سرکار نے بتایا کہ ایک عادی مجرم، نام مجھے یاد نہیں رہا، ان کے گاؤں آتا رہتا ہے۔ سرکار نے عجیب بات یہ بتائی کہ یہ عادی مجرم اس کی بیوی آمی سے ملنے آتا ہے۔ سرکار اس مجرم سے اتنا ڈرتا تھا کہ نہ اسے اپنی بیوی سے ملنے سے روکتا تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کو باز رکھ سکتا تھا۔ آمی بھی آسامی تھی اور اس علاقے کی خوبصورتی کے معیار کے مطابق خوبصورت تھی۔ اس کا رنگ آسامیوں کی طرح زردی مائل گورا تھا جس میں ہلکا سا سانولا پن بھی تھا۔ وہ جوانی کی عمر میں تھی۔ سرکار کے ساتھ اس کی شادی ہوئے 2 سال گزرے تھے۔ وہ غریب والدین کی بیٹی تھی۔ سرکار گہرے سانولے رنگ کا آدمی تھا اور شریف طبیعت کا تھا۔ کسی نے آمی کی شادی سرکار سے کرا دی۔ جو لوگ آمی کے اخلاق اور اس کی بری شہرت سے واقف نہیں تھے وہ حیران ہوتے تھے کہ اتنی خوبصورت لڑکی سرکار کو کس طرح مل گئی ہے۔ خود سرکار حیران تھا۔ شادی کے 3-4 مہینے بعد یہ راز کھلا کہ آمی کے تعلقات ایک عادی ڈکیت اور رہزن کے ساتھ تھے۔ وہ آمی کو اچھے اچھے کپڑے اور پیسے دیتا رہتا تھا۔ اس وجہ سے آمی کے ساتھ کوئی شادی نہیں کرتا تھا۔ ایک آدمی نے آمی کو سرکار کے ساتھ بیاہ دیا۔ آمی کے والدین اور قبیلے کا بوجھ اتر گیا۔ آمی نے سرکار کو آتے ہی دبا لیا اور اسے کہا کہ اس سے سرکار کو پوری محبت، توجہ
اور خدمت ملے گی، مگر سرکار اسے کسی اچھے یا برے کام سے نہیں روکے۔ اگر اس نے روکا تو اس کی ٹانگیں توڑ دی جائیں گی یا اس کی آنکھیں نکال دی جائیں گی، پھر وہ اپاہجوں اور بھیک منگوں جیسی زندگی گزارے گا۔ سرکار نے اس کا رعب تسلیم کر لیا۔ اب وہ ڈکیت یہاں بھی عامر سے ملنے کے لیے آنے لگا۔ وہ مہینے میں 1 اور کبھی 2 بار آتا تھا۔ اس نے سرکار کو گہرا دوست بنا لیا تھا۔ عامر رات کو ڈکیت کے ساتھ باہر چلی جاتی اور بہت دیر بعد واپس آتی تھی۔ ڈکیت نے بھی سرکار سے کہا تھا کہ وہ اس کا دوست بنا رہے اور وہ یعنی کہ ڈکیت دوستی کا پورا حق ادا کرے گا۔ اگر اس نے اسے اور عامر کو ملنے سے روکا تو اس کی اسے بڑی خوفناک سزا دی جائے گی۔ سرکار نے گھوش کو بتایا کہ عامر اس کی بہت خدمت کرتی ہے، کبھی کبھی تو اس کے ساتھ اس طرح پیار کرتی ہے جس طرح ماں بچے کے ساتھ کیا کرتی ہے، لیکن اس خدمت اور پیار کی جو قیمت سرکار کو دینا پڑی تھی وہ اس کی برداشت سے باہر تھی، مگر وہ اپنے انجام کے خوف سے اونچی آواز نہیں نکالتا تھا۔ ڈکیت کو معلوم نہیں تھا کہ سرکار پولیس کے لیے مخبری بھی کرتا ہے۔ عامر کو بھی معلوم نہیں تھا۔ اس نے کئی بار ارادہ کیا کہ پولیس کو ڈکیت اور عامر کے بارے میں بتا دے، مگر ڈر کے مارے خاموش رہا۔ اب یہ واردات ہو گئی۔ گھوش نے مخبروں کو دھمکی دی کہ انہوں نے اس علاقے کے عادی مجرموں کی تلاش میں مدد نہ دی تو انہیں سزائے قید دی جائے گی اور جو مدد کرے گا اسے انعام ملے گا۔ سرکار کو قید کا اتنا ڈر یا انعام کا اتنا لالچ نہیں تھا جتنا اس میں انتقام کا ارادہ پیدا ہو گیا تھا۔ یہ موقع اچھا تھا۔ اس نے خطرہ مول لیا اور گھوش کو بتا دیا کہ ڈکیت اس کی بیوی کے پاس آتا ہے، لیکن اس کے آنے سے یہ کیسے یقین کر لیا جاتا کہ لڑکی کو اسی نے اغوا کیا ہے۔ سرکار نے یہ بتا کر شک پیدا کر دیا کہ جس رات لڑکی غائب ہوئی اس رات ڈکیت آیا تھا اور اس یعنی کہ سرکار کی بیوی گھر سے چلی گئی تھی اور بہت دیر بعد واپس آئی تھی۔ سرکار نے یہ بھی بتایا کہ وہ واپس آئی تو وہ جاگ رہا تھا، لیکن ظاہر یہ کیا کہ وہ سویا ہوا ہے۔ اس کی بیوی نے اندھیرے میں باکس کو کھولا اور اس میں کچھ رکھ کر باکس بند کیا اور سو گئی۔ سرکار نے یہ بھی بتایا کہ اس کی بیوی زندہ دل ہے، اس لیے نوجوان لڑکیاں اسے بہت پسند کرتی ہیں۔ ہندو زمیندار کی بیٹی جو لاپتہ تھی اسے پسند کرتی تھی۔ عامر اس کے گھر جاتی اور وہ اس کے پاس آتی رہتی تھی۔ سرکار نے یہ بھی بتایا کہ 2 اور مخبروں کو بھی معلوم ہے کہ یہ ڈکیت اس کے گھر آتا ہے، لیکن اس کے ڈر سے کوئی بتاتا نہیں۔ گھوش نے مجھے کہا سرکار گھر چلا گیا ہے، اسے کہنا کہ تمہاری بیوی کو چوکی بلایا گیا ہے۔ سرکار اس طرح کی باتیں کرے گا جیسے اسے کچھ بھی معلوم نہیں۔ وہ ساتھ چلنے کو کہے گا، تم اسے کہنا کہ تم ساتھ نہیں چل سکتے۔ اس کی بیوی کو ساتھ لے آنا، اسے راستے میں ڈراتے آنا، کہنا کہ تم اب بچ نہیں سکو گی کیونکہ تمہارا دوست ڈکیت پکڑا گیا ہے۔ اس قسم کی کئی اور باتیں مجھے سمجھا کر گھوش نے کہا، فیروز یہ خیال رکھنا کہ یہ عورت خوبصورت ہے اور اتنی چالاک ہے کہ تم اسے چوکی میں لانے کے لیے جا رہے ہو، لیکن یہ ہو سکتا ہے کہ تم اس کے ساتھ اس طرف چل پڑو جہاں وہ تمہیں لے جانا چاہے گی۔ مجھے ڈر ہے کہ سرکار کی طرح تم بھی اس کی خوبصورتی کے روب میں آ جاؤ گے۔ چوکی اور گاؤں میں بہت فاصلہ ہے۔ میں نے گھوش کو کوئی جواب نہ دیا۔ 1.5 گھنٹے پیدل سفر کر کے سرکار کے گاؤں پہنچا۔ عامر گھر تھی۔ اس کے نقش اور اس کا رنگ ایسا تھا کہ شادی شدہ نہیں لگتی تھی۔ معلوم نہیں کیا وجہ تھی کہ اس کے ایک بھی بچہ پیدا نہیں ہوا تھا۔ اصلی عمر سے بہت چھوٹی لگتی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں چوکی لے جانے آیا ہوں۔ وہ ڈر گئی۔ میں نے کسی سے کہہ کر سرکار کو کھیتوں سے بلایا۔ اسے کہا کہ اس کی بیوی کو چوکی لے جانا ہے۔ وہ طے کیے ہوئے ڈرامے کے مطابق ڈرنے اور گھبرانے لگا اور اس نے ایسی باتیں کی جن سے اس کی بیوی کو ذرا سا بھی شک نہ ہوا کہ مخبری سرکار نے ہی کی ہے۔ سرکار نے کہا کہ وہ بھی اپنی بیوی کے ساتھ چوکی جائے گا۔ میں نے اسے روک دیا۔ میں عامر کو ساتھ لے کر چل پڑا اور تھوڑی ہی دور جا کر جنگل، جھاڑ اور ٹیکروں نے ہمیں دنیا کی نظروں سے اجھل کر دیا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ اسے چوکی کیوں بلایا گیا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ اس کا راز کھل گیا ہے اور اسے معلوم ہے کہ لڑکی کس طرح اغوا ہوئی ہے۔ میں نے اسے ڈکیت کے بارے میں کچھ نہ بتایا۔ وہ رک گئی اور اس نے میرا بازو پکڑ لیا۔ میں نے اس کے منہ کی طرف دیکھا تو مجھے گھوش کی بات یاد آ گئی۔
اس نے کہا تھا کہ سرکار کی طرح تم بھی اس کے روب میں آ جاؤ گے۔ عامی نے کہا کہ اسے لڑکی کے بارے میں کچھ بھی معلوم نہیں اور کہنے لگی کہ مجھے چوکی نہ لے جاؤ۔ میں نے اسے بتایا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، میں یہاں سے کہیں اور بھاگ جاتی ہوں۔ اس نے کہا تم چوکی میں کہہ دینا کہ میں تمہیں گاؤں میں نہیں ملی تھی۔ میں نے اسے بازو سے پکڑ کر گھسیٹا اور کہا کہ میں اسے چوکی لے جاؤں گا اور میں اس کی کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے مجھ پر اپنا جادو چلانا شروع کر دیا جس سے گھوش نے مجھے پہلے ہی خبردار کر دیا تھا۔ میں نے دل کو پتھر بنا لیا اور اسے چوکی میں لے گیا اور گھوش کے حوالے کر دیا۔ گھوش نے اسی وقت اسے اپنے کمرے میں بٹھا لیا اور تفتیش شروع کر دی۔ میں دروازے کے باہر کھڑا رہا۔ آدھے پونے گھنٹے بعد مجھے اندر سے تھپڑ کی آواز سنائی دی۔ میں نے دروازے میں جا کر دیکھا، عامی نے ایک ہاتھ اپنے گال پر رکھا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر گھوش نے کہا یہ مجھے بھی اپنا جیسا بدمعاش سمجھتی ہے، کہتی ہے کہ وہ میرے پاس نہیں آتا۔ میں جو پوچھتا ہوں اس کا جواب دینے کی بجائے پوچھتی ہے کہ تمہیں کس نے بتایا ہے۔ گھوش نے مجھے کمرے میں موجود رہنے کو کہا۔ عامی جتنی خوبصورت تھی اس سے 10 درجہ زیادہ بد چلن تھی۔ جس بات پر گھوش نے اسے تھپڑ مارا تھا اسی بات پر اڑی ہوئی تھی۔ اس نے یہاں تک کہہ ڈالا کہ مجھے اپنے گھر میں رکھ لو۔ بہت وقت کے بعد اس نے تسلیم کیا کہ ڈکیت کے ساتھ اس کی دوستی ہے اور یہ دوستی شادی سے پہلے کی ہے، مگر وہ اس سوال پر پھر اٹک گئی کہ واردات کی رات ڈکیت اس کے پاس آیا تھا۔ وہ انکار کر رہی تھی۔ میں سوچ رہا تھا کہ اگر یہ عورت تسلیم کر لے کہ ڈکیت اغوا کی رات اس کے پاس آیا تھا تو اس کا کیا ثبوت ہے کہ ہندو زمیندار کی بیٹی کو وہ اغوا کر کے لے گیا ہے۔ میں نے بعد میں گھوش سے پوچھا تھا تو اس نے بتایا تھا کہ کوئی ثبوت نہیں تھا، ذرا سا شک تھا اور تفتیش شک پر ہی کی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ عامی جس طرح اپنے آپ کو پیش کر رہی تھی اور وہ جس طرح سوالوں کو ٹال رہی تھی اور جس لہجے میں جواب دے رہی تھی اس سے شک پکا ہوتا تھا کہ لڑکی کے اغوا کے ساتھ اس کا کچھ نہ کچھ تعلق ضرور ہے۔ گھوش نے اس سے پوچھا کہ وہ جب ڈکیت کے چلے جانے کے بعد اپنے گھر میں واپس آئی تو اس نے بکس میں کیا رکھا تھا؟ اس نے جواب دیا کہ اس نے کچھ بھی نہیں رکھا تھا۔ پھر واپس آ کر بکس کیوں کھولا تھا؟ میرا خاوند تمہیں میرے بارے میں غلط باتیں بتا گیا ہے، اس نے جواب دیا۔ میں نے تمہارے خاوند کی شکل بھی نہیں دیکھی، گھوش نے کہا۔ پھر تمہیں کس نے بتایا ہے؟ وہ تمہیں پیسے دے گیا تھا؟ گھوش نے پوچھا۔ وہ مجھے کچھ بھی نہیں دے گیا تھا۔ گھوش نے پوچھ گچھ کا اصلی طریقہ اختیار کیا۔ آپ یقین کریں کہ اس نے عامی کو گالی نہیں دی، سوائے ایک تھپڑ کے اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا اور اس کے منہ سے یہ نکلوا لیا کہ ڈکیت اسے کچھ دے گیا تھا، مگر عامی یہ نہیں بتا رہی تھی کہ کیا دے گیا ہے۔ عامی جنگل کی رہنے والی عورت تھی، گھوش جتنی چالاک نہیں ہو سکتی تھی، پھر بھی اس نے نہ بتایا کہ ڈکیت اسے کیا دے گیا تھا۔ گھوش کو یہیں سے شک ہوا کہ وہ کوئی ایسی چیز دے گیا ہے جس کا تعلق اگر لڑکی کے اغوا کے ساتھ نہیں تو کسی اور واردات کے ساتھ ہوگا۔ اگر وہ پیسے یا کپڑے دے جاتا تو عامی ضرور بتا دیتی۔ گھوش نے کہا کہ چلو اس کے گھر کی تلاشی لی جائے۔ وہ اٹھا اور عامی اٹھ کر اس کے ساتھ لپٹ گئی۔ اسے ابھی تک یقین تھا کہ وہ گھوش کو رام کر لے گی۔ میں نے آگے بڑھ کر اسے گھسیٹا اور گھوش سے الگ کیا۔ رات ہو گئی تھی۔ گھوش نے کہا کہ تلاشی میں دیر نہیں کرنی چاہیے، ہم ہوا میں تیر چلا رہے ہیں، شاید کوئی سراغ مل جائے۔ ہیڈ کانسٹیبل مخلص الدین اور ایک اور کانسٹیبل کو ساتھ لے لیا گیا۔ راستے میں عامی نے کئی بار گھوش کے قریب ہونے کی کوشش کی لیکن ہم میں سے کسی نہ کسی نے اسے گھسیٹ لیا۔ اندھیرے میں اتنا لمبا سفر کر کے ہم اس کے گھر پہنچے۔ سرکار سویا ہوا تھا۔ ہماری آواز پر اس نے بتی جلائی۔ عامی نے دانت پیس کر اسے گالی دی اور کہا میں تیری بوٹی بوٹی کرا دوں گی، یہ سب تیرے کرتوت ہے۔ سرکار ڈر گیا۔ گھوش نے عامی سے پوچھا کہ بکس کہاں ہے؟ اس نے غصے سے جھونپڑے کے کونے میں رکھا ہوا ایک لکڑی کا بکس دکھا کر کہا وہ ہے، دیکھ لو۔ کیا دیکھتے ہو؟ بکس کھولا۔ اس میں بڑے اچھے کپڑے پڑے تھے جو اس قسم کے غریبوں کے پاس نہیں ہوا کرتے تھے۔ یہ ہٹائے تو چاندی کے 2-3 معمولی سے زیورات نکلے اور ان میں سونے کے جھمکوں کی ایک جوڑی اور سونے کی ایک انگوٹھی بھی تھی۔ گمشدہ لڑکی کے باپ نے بتایا تھا کہ لڑکی کے کانوں میں سونے کے جھمکے
और उंगली में सोने की अंगूठी थी। घोष ने आमी से पूछा कि ये दोनों चीज़ें तुम्हारी हैं? उसने कोई जवाब न दिया। सरकार ने कहा कि ये दोनों चीज़ें हमारी नहीं हैं। घोष ने मुझे कहा कि हिंदू जमींदार और उसकी बीवी को बुला लाऊं। मैं दोनों को ले आया तो घोष ने झुमके और अंगूठी ने दिखाकर पूछा कि वो इन चीज़ों को पहचानते हैं। माँ ने झपट कर दोनों चीज़ें घोष के हाथ से ले ली और बड़ी तेज़ी से बोली, ये मेरी बेटी का जेवर है। कहाँ है वो? मेरी बच्ची कहाँ है? और वो रोने लगी। बताओ, घोष ने आमी से कहा, इस सवाल का जवाब तुम दे सकती हो। वो ढीठ हो गई, कुछ भी न बोली। मुखीस ने उसके कंधे पर हाथ रखकर झंझोड़ा और कहा, बोलो, इनकी बेटी कहाँ है? उसने मुखीस का हाथ अपने हाथ से झटक दिया और जवाब देने के बजाय सरकार को घूरने लगी। उसके दांत पिस रहे थे, जैसे सरकार को कच्चा खा जाएगी। चौकी ले चलो, घोष ने कहा। नहीं जाऊंगी, आमी ने कहा। घसीट कर ले चलो, घोष ने कहा। हमने उसे घर से घसीट कर निकाला। बाहर आकर वो घसीटे बगैर चलने लगी। रास्ते में घोष उसे बड़े अच्छे तरीके से समझाता रहा कि अब उसने कुछ छुपाया तो उसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। हमदर्दी के रंग में उसके दिल में घोष ने जो डर पैदा किया, उसने बहुत काम किया। जब चौकी में पहुंचे तो घोष ने इतनी रात गुजर जाने के बावजूद न तो खुद आराम किया और न हम में से किसी को आराम करने दिया। उसने मुझे और मुखीस को अपने साथ बिठा लिया। दूसरे कांस्टेबल को उसने आमी के लिए खाना लाने को कहा। वो चला गया तो घोष ने आमी को, जो खौफ से मरी जा रही थी, कहा, तुम अपने आप को कैदी न समझो, हमसे बिल्कुल न डरो, तुम हमारी हिफाजत में हो। वो डकैत तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। उसका दिल मोम करने के लिए घोष उसके साथ बड़े प्यारे लहजे में बातें करता रहा। हेड कांस्टेबल मुखीसुद्दीन ने और मैंने भी हमदर्दी की बातें की। इस सलूक ने इतना काम किया जो तशद्दुद से नहीं लिया जा सकता। खाना आ गया जो उसने पेट भरकर खाया। पहले सवाल पर ही उसने डकैत का नाम लिया जो मेरे जहन से उतर गया है और कहा, लड़की को वो ले गया है। बेचने के लिए? घोष ने पूछा। नहीं, उसने जवाब दिया, काली देवी को कुर्बानी देने के लिए। कहाँ? घोष ने हैरान हुए बगैर पूछा। उसने ये नहीं बताया, आमी ने जवाब दिया। कहता था दूर जंगलों में ले जाऊंगा। ये सुनकर कि लड़की को काली देवी की कुर्बानी के लिए ले जाया गया है, हमें से कोई भी हैरान न हुआ। पुराने ज़माने के मशहूर रहसन और डाकाजन, जिन्हें ठग कहा जाता था, किसी ख्याली देवी की परस्तिश किया करते थे। इसे उर्फ़े आम में काली माता या काली देवी कहा जाता था। इन ठगों के गिरोह हुआ करते थे जो काफिलों को लूट लिया करते थे। रेलवे लाइन नई नई चली तो बस्ती हिंदुस्तान के नामी गिरामी ठग रेलगाड़ियों तक को लूटने की कोशिश करते थे। अंग्रेज़ों ने इनकी सरकूबी के लिए फौज तक को इस्तेमाल किया था। ये ठग रहसनी या डाके की मुहिम पर रवानगी से पहले काली देवी की खुशनुदी हासिल करने के लिए अजीबोगरीब रस्में अदा करते और कुर्बानियाँ देते थे। आसाम के पहाड़ी इलाकों में जहाँ लोग इंसानी खोपड़ियाँ घरों में रखते थे, वहाँ इंसानों की कुर्बानी का भी रिवाज था। मुझे इतना पता चला था कि यहाँ के भी ठग और डाकू काली देवी की परस्तिश करते हैं और इनका अकीदा है कि वारदात से पहले काली देवी को खुश करना ज़रूरी होता है। घोष ने आमी से पूछा कि ये डकैत कोई बड़ी वारदात करने गया है। आमी ने बताया कि उसने 10-12 आदमी इकट्ठे करके अपना गिरोह बना लिया है। अभी उन्होंने कोई बड़ी वारदात नहीं की। उसने आमी को बताया था कि उसने काली देवी के एक परोहत से पूछा था कि अपने गिरोह की पहली वारदात से पहले उसे क्या करना चाहिए जिससे काली देवी की रज़ा हासिल हो जाए। परोहत ने अपना जंतर मंतर करके उसे बताया कि एक कंवारी लड़की की कुर्बानी देना होगी। उसने डकैत को ऐसी लड़की की ख़ास निशानियां बताईं, उम्र भी बताई और आंखों का कोई ख़ास रंग बताया। मुझे अब याद नहीं रहा कि ये रंग और दूसरी निशानियां क्या थीं। डकैत ऐसी लड़की की तलाश में रहा। एक रोज़ वो आमी से मिलने आया हुआ था। उसने इस हिंदू जमींदार की बेटी को देखा। इसमें उसे सारी निशानियां नजर आ गईं। इससे पहले उसने आमी को नहीं बताया था कि उसे एक ख़ास किस्म की लड़की की ज़रूरत है। हिंदू जमींदार की बेटी को देखकर उसने आमी से कहा कि वो इस लड़की को अगवा करना चाहता है। आमी बिगड़ गई कि वो इस लड़की को अपने लिए अगवा करना चाहता है और आमी से उसका दिल भर गया है। डकैत ने उसे बता दिया कि वो इस लड़की को क्यों अगवा करना चाहता है।
डकैत ने आमी से ये वादा भी किया कि अपना गिरोह पहली वारदात कर ले तो वो आमी को हमेशा के लिए अपने साथ ले जाएगा। आमी ने उसे बताया कि ये लड़की उसकी सहेली है और उसके अगवा में वो मदद कर सकती है। उसने अगवा के तरीके सोचे, लेकिन मुश्किल नज़र आते थे। आमी ने ये तरीका बताया कि वो लड़की को किसी रात गांव से बाहर ले आएगी और डकैत वहां मौजूद रहे। डकैत चला गया। दूसरे दिन आमी ने लड़की से कहा कि किसी रात गांव से ज़रा दूर चलकर खेलेंगे कूदेंगे। लड़की ने उसे बताया कि माँ बाप उसे रात ज़्यादा देर बाहर नहीं रहने देते और वो गांव से बाहर तो जाने ही नहीं देंगे। इन्हीं बातों में लड़की ने हंसकर कहा कि मैं आधी रात के इधर या उधर पेशाब के लिए झोपड़े के पिछवाड़े जाती हूँ और फौरन वापस आ जाती हूँ। आमी का दिमाग भी मुजरिमों वाला था। उसने ये बात जहन में रख ली कि लड़की हर रात ज़रा से वक्त के लिए बाहर निकलती है। 2-3 रोज़ बाद डकैत आया। आमी ने उसे लड़की की ये रोज़मर्रा की आदत बताई। डकैत ने कहा कि आज ही की रात कोशिश करते हैं। सरकार को इनके प्रोग्राम के बारे में बिल्कुल मालूम नहीं था। डकैत आमी से ये कहकर गायब हो गया कि फलां वक्त वो फलां जगह आ जाएगा। रात के तयशुदा वक्त पर आमी घर से निकल गई। सरकार में जुर्रत नहीं थी कि उसे रात को बाहर जाने से रोक सकता। वो डकैत से जा मिली। दोनों हिंदू जमींदार के घर के पिछवाड़े एक झाड़ी के पीछे छुपकर बैठ गए। आमी ने अपने इकबाली बयान में कहा कि इन दोनों में ये इख्तिलाफ पैदा हो गया कि आमी डर गई। उसने डकैत से कहा कि मैंने तुम्हें सही जगह सही वक्त पर पहुंचा दिया है। मैं जाती हूँ क्योंकि मैं अगवा में तुम्हारी कोई और मदद नहीं कर सकती। मुझे डर है कि मैं कोई गलती कर बैठूं और हम दोनों पकड़े जाएं। डकैत ने उसे कहा कि मुझे यकीन नहीं आता कि लड़की इसी वक्त हर रात बाहर निकलती होगी। मैं कोई और तरीका सोच रहा हूँ, इसमें तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी। वो सरगोशियों में बहस करते रहे और इनमें झगड़ा भी शुरू हो गया। इतने में झोंपड़े के एक पहलू में एक साया हरकत करता दिखाई दिया। आमी ने डकैत से कहा कि ये वही होगी। साया रुका और गायब हो गया। डकैत ने कहा कि वो बैठ गई है। डकैत बैठे बैठे सरकने लगा। आमी जरा आगे हो गई। उसने देखा कि लड़की उठी और डकैत ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। लड़की की आवाज़ ना निकली। वो 16 साल की लागर सी लड़की थी और डकैत जंगलों और पहाड़ियों में भेड़ियों की तरह घूमने फिरने और शिकार पर झपटने वाला 30-35 साल की उम्र का मर्द था। वो लड़की को उठा लाया और आमी से कहा कि मेरे साथ आओ। गांव से दूर जाकर उसने लड़की को उतारा। वो रोने लगी तो डकैत ने उसके मुंह पर कपड़ा बांध दिया। फिर उसने लड़की के कानों से झुमके और उंगली से अंगूठी उतारी और आमी को देकर कहा, ये तुम्हारा इनाम है, अब ज़बान बंद रखना, तुम अब जाओ। आमी को मालूम था कि ये जेवर सोने का है। उसने लड़की को ये जेवर पहने देखा था। आमी बहुत खुश हुई, लेकिन उसने ये नहीं सोचा कि इसे वो पहनकर गांव में फिर नहीं सकेगी। वो जंगली औरत थी। सिर्फ जुर्म की कामयाबी और सोने की 2 चीज़ें देखकर ही खुश हो गई। डकैत लड़की को कंधे पर डालकर ले गया और आमी अपने घर आ गई। उसका खामिद सरकार सोया हुआ था, जबकि वो दरअसल सोया हुआ नहीं था। आमी ने झुमके और अंगूठी बॉक्स में रख दी। अब हमारे लिए मसला ये था कि डकैत को कहाँ ढूंढा जाए। आमी कहती थी कि उसने उसे इशारा तक नहीं दिया कि वो लड़की की कुर्बानी कहाँ देगा। घोष ने कहा कि लड़की तो मारी जा चुकी है, अब मुजरिम ही हमारे हाथ आ सकता है। उसे ढूंढने के लिए दूर दूर के थानों और पुलिस चौकियों को इतला देनी थी। घोष को अचानक एक ख्याल आ गया। उसने आमी से पूछा, वो अब तुम्हारे पास नहीं आएगा? ऐसा तो नहीं कि तुम उसके पास चली जाओगी? मैं कैसे जा सकती हूँ? आमी ने जवाब दिया। उसने मुझे ये तो बताया ही नहीं कि वो कहाँ जा रहा है। वो कह गया था कि 6-7 रोज़ बाद आऊँगा। मैंने अब ये इरादा कर लिया था कि वो आएगा तो उसे कहूँगी कि मुझे अपने साथ ले चले। मैं अब सरकार के साथ नहीं रहना चाहती। मुझे शक है कि इस लड़की की वो कुर्बानी नहीं देगा। घोष ने उसे कहा, उसे ये लड़की अच्छी लगी थी, इसीलिए तुम्हारी मदद से उसे ले गया है। अब वो तुम्हारी जगह उसे अपने साथ रखेगा। अगर तुम्हें पता है कि वो कहाँ गया है तो हम उसे पकड़ लेंगे। उसने तुम्हारे साथ धोखा किया है। आमी के आंसू निकल आए। सिसकी लेकर बोली, मुझसे गलती हुई कि उससे ये ना पूछा कि वो कहाँ जाएगा। वो आएगा, मुझे उम्मीद है कि आएगा। इससे ये यकीन हो गया कि डकैत वाकई
इसे अपना ठिकाना नहीं पता गया। आमी को हवालात में बंद कर दिया गया। घोष का दिमाग बड़ा अच्छा था। उसने मुझे और मुखीसुद्दीन से कहा कि तुम दोनों इसी वक्त आमी के गांव जाओ और सरकार से कहो कि डकैत आएगा। वो आए तो सरकार उसे कहे कि आमी मज़ारों और किसानों के झोपड़ों में गई है और वो इसे बुला लाता है। डकैत को घर बिठाकर सरकार दौड़ता हुआ चौकी आकर इतला दे। घोष ने हमें ये भी कहा कि हो सकता है डकैत आ ही गया हो। उसने सरकार के साथ भी तो दोस्ती बना रखी थी। अगर वो आ गया हो तो उसे पकड़ लिया जाए। हम दोनों आमी के गांव गए। सुबह होने वाली थी। सरकार को जगाया। वो घर में अकेला था। उसने बताया कि डकैत नहीं आया। हमने उसे वो बातें समझाईं जो घोष ने हमें बताई थीं। सरकार के दिल में डकैत और आमी के खिलाफ इंतकाम की आग लगी हुई थी। वो हमारे प्रोग्राम पर अमल करने के लिए तैयार हो गया। हमने उसका हौसला मजबूत किया। हमें मालूम था कि वो डकैत से डरता है। इसे अच्छी तरह समझाकर और उसे पक्का करके हम दोनों चौकी में आ गए। घोष ने हंसकर कहा, मैंने जैसे सोचा है वैसे होगा नहीं। मुझे यकीन नहीं कि वो डकैत आ जाएगा। अगर वो आ गया तो सरकार चूहे की तरह डर जाएगा और वही करेगा जो उसे डकैत कहेगा। और ये भी होगा कि सरकार उसे बता देगा कि आमी चौकी में है और गुमशुदा लड़की के जेवरात उससे बरामद हो गए हैं। घोष ने अपने थाने को अपनी कार्रवाई की इतला दे दी और डकैत की तलाश के लिए थाने की मदद मांगी। थाना इंचार्ज ने ये काम अपने जिम्मे ले लिया। उसी रात का वाकया है कि चौकी में एक आदमी आया। वो झुका हुआ था, इसलिए हम पहचान न सके कि कौन है। उसके कंधों पर एक आदमी था जिसका सर एक कंधे की तरफ और टांगें दूसरे कंधे की तरफ लटक रही थीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि मेरे पास मुखीसुद्दीन बैठा हुआ था। उसने बंगाली जबान में गाली देकर उर्दू में कहा, लो एक और केस लिखो, ये लाश लाया है। इस आदमी ने कंधों पर उठाए हुए आदमी या लाश को यूं फेंका जैसे बोरी हो। वो खुद सीधा ना हो सका, गिर पड़ा और पीठ के बल लेट गया। उसकी सांसें उखड़ी हुई थीं। हमने करीब जाकर देखा तो हमें यकीन न आया। ये आदमी सरकार था और जिसे वो उठाकर लाया था वो उसकी बीवी का दोस्त डकैत था। डकैत बेहोश था। घोष आ गया। उसने डकैत को पहचान लिया। उसे उसने पहले कई बार देखा था। सरकार की हालत बहुत बुरी थी। वो डकैत को बहुत दूर से उठाकर लाया था। उसके मुंह से बात ही नहीं निकलती थी। सरकार के संभलने से पहले डकैत होश में आ गया। वो उठकर बैठ गया। उसने सर को जोर से झटका दिया, फिर इधर उधर देखा। उसे चौकी और पुलिस नजर आई तो उसका मुंह खुल गया। वो आहिस्ता आहिस्ता उठा और अचानक भाग उठा। हम सब उसके पीछे भागे। मुकेश हम सबसे पहले उस तक पहुंचा और उसके टखने पर लात मारी तो डकैत औंधे मुंह गिरा। उसे चौकी में ले आए। भाई, तुम आमी से मिलने आए थे ना? घोष ने उसे कहा, आओ तुम्हारी मुलाकात करा दें। घोष ने उसे हवालात के सामने जा खड़ा किया जहां आमी बंद थी। आमी सलाखों के साथ लगी खड़ी थी। उसके मुंह से कोई बात ना निकली। डकैत ने उसे कहा, ये इस सरकार ने किया है और ये अब जिंदा नहीं रहेगा। सरकार उसे जिस तरह बेहोशी की हालत में चौकी में लाया था, ये एक मौजिज़ा था और बड़ा ही दिलचस्प। ये घोष की अकलमंदी थी कि उसने मुझे और मुखीस को सरकार के पास ये तरीका बताने के लिए भेज दिया था कि डकैत आएगा और सरकार किसी बहाने चौकी इतला दे दे। ये तरीका कामयाब होता नजर नहीं आता था, जिसकी एक वजह यह भी थी कि चौकी 2 मील दूर थी। ये फासला टीकरियों, जंगल और जगह जगह पानी की वजह से 4 मील जितना हो जाता था। वाकया इस तरह हुआ कि सूरज गुरूब होते ही डकैत सरकार के घर आ गया। सरकार ने उसे कहा कि आमी जरा दूर के झोंपड़ों को निकल गई है, वो उसे बुला लाता है। वक्त ज़रा ज़्यादा लग जाएगा क्योंकि जगह बहुत दूर है और बहुत सी औरतें वहाँ जमा होंगी। वहाँ से आमी इतनी जल्दी उठेगी नहीं। सरकार बिल्कुल इसी तरह जिस तरह हम उसे समझाए थे, बहुत तेज चौकी की तरफ चल पड़ा। उसने आधा फासला तय कर लिया था। वो तंग सी पगडंडी पर आ रहा था। उसे अपने पीछे किसी के कदमों की आवाज़ सुनाई दी। वो चलता गया। पीछे वाला आदमी और तेज चलने लगा और सरकार के करीब आकर बोला, ठहर सरकार, कहाँ जा रहा है? ये आवाज़ डकैत की थी। वो आदि मुजरिम था, कच्चा आदमी नहीं था। सरकार के पीछे चल पड़ा था ताकि वो धोखा देना चाहे
تو کامیاب نہ ہو سکے۔ سرکار رک گیا۔ ڈکیت نے اس کے منہ پر تھپڑ مارا اور کہا، واپس چل، عامی کو آ لینے دے، میں تجھے وہی سزا دوں گا جو تمہیں بتائی تھی۔ چوکی جا رہا تھا تو؟ سرکار کو ہم سب بزدل سمجھتے تھے۔ اس کی بزدلی دراصل غریبی اور قسم پرسی تھی۔ اس کے سینے سے انتقام کا شعلہ نکلا۔ اس کے ہاتھ میں موٹا سا ڈنڈا تھا۔ اس نے ڈنڈا استعمال کرنے کی بجائے ڈکیت کے پیٹ میں گھوسا مارا۔ ڈکیت دوہرا ہو گیا۔ سرکار نے پوری طاقت سے اس کے سر کے بالائی اور ذرا پچھلے حصے پر ڈنڈا مارا۔ یہ جگہ ایسی ہوتی ہے کہ ہلکی سی بھی ضرب پڑے تو طاقتور انسان بھی بے ہوش ہو جاتا ہے۔ ڈکیت چکرا کر گرا۔ سرکار نے دیکھا کہ وہ ہل نہیں رہا تو اس نے اسے کندھوں پر اٹھا لیا اور چوکی کی طرف چل پڑا۔ وہ محنت مزدوری کرنے والا آدمی تھا۔ اپنی طاقت سے زیادہ وزن اٹھائے ہوئے چلتا گیا۔ چوکی سے تھوڑی ہی دور ڈکیت کے جسم نے حرکت کی۔ وہ ہوش میں آ رہا تھا۔ سرکار نے اسے نیچے پھینک دیا۔ وہ آہستہ آہستہ اٹھا۔ سرکار نے اس کے سر کے اسی مقام پر ڈنڈے کی شدید ضرب لگائی۔ وہ پھر بے ہوش ہو گیا۔ سرکار اسے اٹھا کر چوکی لے آیا، لیکن تھکن نے اسے بھی ہوش میں نہیں رہنے دیا تھا۔ گھوش نے ہمیں کہا، اگر انسان کچھ کرنے کا ارادہ کر لے تو اس کے اندر بہت طاقت پیدا ہو جاتی ہے۔ گھوش نے ڈکیت سے پوچھا، لڑکی کی جان کی قربانی دی جا چکی ہے؟ کون سی لڑکی کی قربانی؟ اس نے جواب دیا، مجھے معلوم نہیں تم کیا کہہ رہے ہو۔ عامی میرے پاس ہے۔ گھوش نے کہا، لڑکی کے جھمکے اور انگوٹھی میرے پاس ہے۔ اگر لڑکی زندہ ہے تو ہمیں دے دو، صرف اغوا کی سزا ملے گی۔ اگر لڑکی نہ ملی تو قتل میں سزائے موت پاؤ گے۔ وہ اپنے آپ کو استاد سمجھتا تھا، لیکن گھوش زیادہ استاد تھا۔ ڈکیت نے اسے گمراہ کرنے کی کوشش کی۔ گھوش نے اسے ایسا گھیرا کہ ڈکیت مان گیا۔ ڈکیت نے کچھ وعدے لیے جو گھوش نے دے دیے۔ ان میں سے ایک وعدہ یہ تھا کہ لڑکی برآمد ہونے کے بعد گھوش ڈکیت کے لیے حراست سے فرار ہونے کا موقع پیدا کر دے گا۔ یہ جھوٹا وعدہ تھا۔ لڑکی ابھی زندہ ہے، ڈکیت نے کہا۔ جس رات چاند پورا ہوگا اس رات اس کا سر کاٹا جائے گا۔ چاند پورا ہونے میں ابھی کچھ دن باقی تھے۔ گھوش نے اسے پوچھا کہ لڑکی کہاں ہے؟ اس نے ایک جگہ بتائی جو آسام کے شمال میں جنگلی اور پہاڑی علاقہ تھا۔ یہ جگہ ہماری چوکی سے 20 میل کے لگ بھگ تھی۔ اس نے بتایا کہ جنگلوں میں رہنے والے فقیر لڑکی پر ہر رات کچھ پڑھتے ہیں۔ یہ سلسلہ چاند کی 14ویں تک ختم ہو جائے گا۔ اس رات لڑکی کا سر کاٹ کر فقیر لے جائیں گے اور اس کا کلیجہ شیر کی کچار میں پھینک دیا جائے گا۔ باقی جسم دریا میں بہا دیا جائے گا۔ تھانے سے پولیس پارٹی کا انتظام کیا گیا۔ گھوش پارٹی کمانڈر تھا۔ میں بھی اس پارٹی میں شامل تھا۔ ہم سب رائفلوں سے مسلح تھے۔ گھوش کے پاس ریوالور تھا۔ پارٹی اس طرح روانہ ہوئی کہ منزل پر رات کو پہنچے۔ ہم بڑے اچھے وقت پہنچے۔ 2 پہاڑیوں کے درمیان ہموار جگہ تھی۔ وہاں درخت وغیرہ تھے۔ ڈکیت کی رہبری میں ہم اس جگہ پہنچے اور رک گئے۔ آگ جل رہی تھی جس کی روشنی کافی تھی۔ 6 ننگ دھڑنگ آدمی ایک دائرے میں ایک دوسرے کے پیچھے اچھل اچھل کر چل رہے تھے اور کچھ گنگنا رہے تھے۔ ان کے درمیان کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ ڈکیت نے بتایا کہ وہ لڑکی ہے۔ گھوش نے پارٹی کو پھیلا کر آگے بڑھایا۔ ان آدمیوں کو اس وقت خبر ہوئی جب ہم انہیں گھیرے میں لے چکے تھے۔ گھوش کے للکارنے پر وہ رک گئے۔ گھوش ریوالور ہاتھ میں لیے ان کے قریب گیا۔ پھر ہم سب رائفلیں آگے کیے آگے چلے گئے۔ ان میں سے ایک نے ہمیں یہ کہہ کر ڈراوا دیا کہ کالی دیوی تم سب کو اندھا کر دے گی اور تمہاری بیویوں، بہنوں، بیٹیوں اور ماؤں کے ہاں کبھی بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ انہوں نے کچھ اور دھمکیاں بھی دیں۔ درمیان میں لڑکی بالکل برہنہ شیر کی کھال پر بیٹھی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے۔ وہ وجد کی حالت میں آہستہ آہستہ سر ہلا رہی تھی۔ تمام آدمیوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ جب لڑکی کو گھوش اٹھانے لگا تو لڑکی نے اوپر دیکھا اور کہے لگانے لگی۔ اس کی یہ حالت بتاتی تھی کہ اسے کوئی نشہ آور چیز دے دی گئی ہے۔ یہ آدمی قریب ہی ایک غار میں رہتے تھے۔ اس میں سے لڑکی کے کپڑے برآمد ہوئے جو بڑی مشکل سے اسے پہنائے گئے۔ وہ کپڑے نہیں پہنتی تھی۔ غار سے جو چیزیں برآمد ہوئیں ان میں نشہ آور پانی بھی تھا جو لڑکی کو پلایا جاتا تھا۔ سب کچھ چوکی میں لے آئے۔ یہ ننگ تھڑنگ آدمی عدالت میں بھی پولیس کو کوستے رہے کہ ان کے مذہب کی توہین کی گئی ہے۔ لڑکی 2 روز بعد ہوش میں آئی
اسے اتنا ہی یاد تھا کہ ایک آدمی اسے اٹھا کر لے گیا تھا اور ان آدمیوں نے اسے پانی پلایا تھا۔ اس کے بعد اسے کچھ یاد نہیں آتا تھا۔ ڈکیت کو 10 سال، عامی کو 5 سال اور ان ننگے قبائلیوں میں سے ہر ایک کو 7-7 سال سزائے قید دی گئی اور سرکار کو نقد انعام اور سند ملی تھی۔